بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچن میں استعمال ہونے والے مفید گھریلو ٹوٹکے۔ پلاؤ بریانی کے لیے جب پیاز کے لچھے فرائی کریں تو اس میں تھوڑی چینی چھڑک دیں، پیاز جلدی سنہری ہو جائیں گے۔ سالن اگر پتلا رہ جائے تو اس میں 5 تا 6 عدد کاجو یا بادام کا پیسٹ شامل کر لیں، سالن گاڑھا اور خوش ذائقہ ہو جائے گا۔ گریوی سے فالتو پانی ختم کرنے کے لیے چاہے کہ 2 چمچ خسخاس توے پر ہلکا سا بھون لیں۔ اب اس کی پیسٹ بنا کر سالن میں شامل کریں اور ہلکی آنچ پر پکائیں، سالن گاڑھا ہو جائے گا۔ پکوڑوں کو نرم بنانے کے لیے اس کے امیزے میں 2 چائے کے چمچ گرم تیل شامل کریں۔ سخت پنیر کو نرم کرنے کے لیے کچھ دیر نمک ملے گرم پانی میں رکھ دیں۔ بند گوبھی پکاتے وقت اس کی بو پورے گھر میں پھیل جاتی ہے۔ اگر بند گوبھی پکانے کے دوران پین میں روٹی کا ایک ٹکڑا رکھ دیں تو بو نہیں پھیلے گی۔ فریج میں رکھنے سے مکھن سخت ہو جاتا ہے۔ اگر اسے استعمال سے پہلے کرش کر لیا جائے تو وہ گرم ٹوسٹ پر بآسانی لگنے کے علاوہ میدے کی ڈو میں بھی اچھی طرح گون جاتا ہے۔ ادرک کا چھلکا چمچ سے اتار کر دیکھیں، آپ چھری کا استعمال بھول جائیں گی۔ سیب، کھیرے اور آڑو کے چھلکے ضائع مت کریں، انہیں تازہ دھنیا، ہری مرچوں، ادرک، ناریل، نمک اور چینی کے ساتھ ملا کر پیسنے سے لذیذ اور غذائیت سے بھرپور چٹنی بنتی ہے۔ اسے دہی میں شامل کریں اور رائتا تیار کیا جا سکتا ہے۔ اگر بے احتیاطی کے سبب مسالہ تھوڑا سا بھی جل جائے تو پورا سالن بد مزہ ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں بچا ہوا مسالہ ایک صاف دیچکی میں منتقل کریں اور پھر 1 کپ گریوی کے حساب سے 1 کپ کا چائے پینٹ شامل کر کے دوبارہ پکائیں۔ سالن کا ذائقہ جلا ہوا محسوس نہیں ہوگا۔ کوئی بھی کچا پھل مثلاً آم وغیرہ کاغذ کے بیگ میں ایک سیب کے ساتھ رات بھر کے لیے رکھ دیں۔ سیب سے خارج ہونے والی ایتھلن گیس کچے پھل کو ایک رات میں ہی پکا دے گی۔ اگر ابلے ہوئے چاول بچ جائیں تو ان سے مزیدار ڈش تیار کرنے کے لیے پھینٹے ہوئے انڈوں، سویا سوس، ہری پیاز اور حسب ذائقہ نمک اور کالی مرچ کے ساتھ سوتے کریں۔ چٹپٹ مزیدار فرائیڈ رائس تیار ہو جائیں گے۔ جزاک اللہ۔